نجف کا عالم دین ممبر پر گیا، لوگوں نے پوچھا قبلہ امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے چھٹے امام کی روایت پڑھی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ روایت پڑھی مولا کی، امام فرماتے جب کوئی یہ پوچھے کہ میرا ظہور کیوں نہیں ہوتا، چھٹے امام فرماتے جب کوئی پوچھے 12ویں کا ظہور کیوں نہیں ہوتا تو اسے کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ ظہور دو طرح کے، ایک ظہور عام ہے جنرل ظہور، ایک ظہور خاص ہے اسپیسیفک آپ کے لیے، یعنی اگر میں 40 دن 40 شب بدھ ایسا عمل کروں تو امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ظہور خاص ہے کہ امام خود کو میرے لیے ظاہر کرے۔ ایک تو ظہور جب ہوگا مومن دیکھے گا، منافق دیکھے گا، ہر کوئی دیکھے گا، لیکن امام کو اگر خصوصی طور پہ دیکھنا ہے تو کچھ ایسی ٹریننگز کرنی ہوں گی، اپنے وجود کو تیار کرنا ہوگا، پھر امام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو شاید اس روایت اور حدیث میں یہ ہو کہ اگر کوئی امام کو نہیں دیکھ پا رہا، ایک تو جنرل ظہور ہوگا جو ہر کوئی دیکھے گا، لیکن اگر میں امام کو نہیں دیکھ پا رہا، 70 سال میری زندگی گزر گئی، ایک مرتبہ مجھے کسی معصوم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ تمہارا عمل ایسا تھا۔ مولانا نے مجلس پڑھی اور لوگوں کو کہا، مسجد کا مؤذن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بلائیں، ہم فیس دیں، ہم ایز اے ریزیڈنٹ عالم رکھیں، اور ہم پر الزام کہ امام نہیں آ رہے، کس کی وجہ سے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے۔ کبھی آج کے بعد چھٹی، آج کے بعد نہیں آنا امام بارگاہ، ہمیں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور بہت ہے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، سچی بات کہو تو آپ کو بری لگ گئی، چلے گئے۔ کہ رات کے 2 بجے ہوئے، رات کے اندھیرے میں مڈ نائٹ میں یہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولا، قدموں پہ گر گیا، سید معاف کرنا۔ کیا ہوا؟ مولانا آپ سچ کہہ رہے تھے، ہم اس لائق نہیں کہ امام اپنی زیارت کروائیں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ رات کو جب گھر گیا، سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ ظہور ہوا ہے امام کا، جگہ جگہ جشن، امام کی آمد کی خوشیاں، لوگ امام سے ملنے جا رہے، میں بھی ملنے گیا۔ جیسے امام سے ملا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور ہر شیعہ کی خواہش امام اس کے گھر آئیں اور مولا کے قدموں سے اس کے گھر میں برکت آئے۔ میں نے کہا مولا آپ کب میرے گھر آئیں گے؟ امام نے فرمایا جب وقت ملے گا ہم آئیں گے، انتظار ضرور کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر گیا، اب خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں، میرے دروازے پر دستک ہوئی، جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے اپنے امام کو دیکھا، آقا کو دیکھا، بہت خوش ہوا، امام کو گھر کے اندر بلایا، جلدی سے مولا کے لیے چیئر کرسی لگا دی، امام کرسی پر بیٹھے، مولا پانی لاؤں، مولا کھانا لاؤں، جو آپ کہیں مولا آپ کے لیے لاؤں، آپ کا بہت شکریہ مولا آپ میرے گھر میں آئے، شرف یاب کیا۔ جو تعارفات ہوتے ہیں اس نے کہنا شروع کر دیے۔ امام اس کے چاروں طرف گھر کو دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد کا مؤذن تمہاری سیلری کتنی ہے؟ تنخواہ کتنی ہے؟ کہ مولا تنخواہ تو کم ہے۔ کہ کم تنخواہ میں اتنا سامان کہاں سے بنا لیا؟ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، امام آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ زبیر منا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تاریخ کے واقعات میں جا نہیں سکتا۔ زبیر جیسا متقی پرہیزگار انسان نہیں تھا۔ جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، سب سے پہلے زبیر نے تلوار نکالی تھی کہ لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں تم کچھ نہیں کر رہے۔ یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، کیونکہ مولا نے کہا اکاؤنٹیبلٹی، 3 خلافتوں میں تم نے اتنا مال کہاں سے جمع کیا؟ تو غریب تھا لیکن آج مکے میں تیرا گھر، مدینے میں تیرا گھر، مصر میں تیرا گھر، اتنے پیسے تم نے کہاں سے لائے؟ کہنے لگے علی مجھ سے حساب نہیں لینا، تیری حکومت میں جو کروں حساب لینا، پچھلی حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے نہیں کرنا، اگر کرو گے تو جنگ جمل بابا کروں گا۔ مقابلے میں آیا علی بن ابی طالب، کیونکہ مال سے محبت تھی۔ مولا فرماتے ہیں اتنا مال تم نے کہاں سے اکٹھا کیا؟ کیسی سیلری، پیسہ کہاں سے آیا؟ کہ ہم کہتے ہیں اگر سیلری $2000 ہو پر منتھ فار ایگزامپل، اور دروازے پہ گاڑی $20,000 کی ہو، تو مولا تو پوچھیں گے نا $2000 کی سیلری میں $20,000 کی گاڑی کہاں سے آئی؟ اکاؤنٹیبلٹی امام اسی طرح کریں گے۔ امام نے کہا اتنی سی سیلری میں اتنا مال تم نے کہاں سے اکٹھا کیا؟ تو اب امام سے کیا جھوٹ بولتا کہ مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں، جو آپ کہیں۔ امام نے کہا خیرات میں دے، سارا مال نکال گھر سے۔ ہمارے شیعوں کے گھر میں حرام کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس گھر میں ملائک کا نازل ہونا بند ہو جاتا ہے۔ دیا۔ میں نے کہا مال کیا مولا؟ جان قربان۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی، میری وائف گھر میں آئی۔ امام نے جیسے میری بیوی کو دیکھا کہ مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے۔ مولا 17 سال 17 ایئرز کا ساتھ ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہ کیوں طلاق دوں؟ کس لیے طلاق دوں؟ کہ جب یہ تیری بیوی پیدا ہوئی تھی، اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا،
اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا. کس کا دودھ پیا تھا؟ تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا. لہذا یہ تمہاری کیا بنی؟ رضائی بہن. بڑی ہوئی، گھر دور ہو گئے، پتا نہیں تھا، شادی ہو گئی. جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا. اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں رشتہ حرام ہے، جلدی سے اس کو طلاق دے. کہتا ہے پریشان ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، بیوی بھی قربان ہے. کہ تھوڑی دیر گزری، میرے 19 سال کا جوان ینگ بیٹا گھر میں داخل ہوا. امام نے کہا مؤذن کہ آپ نے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی جیسی اکبر جیسی تربیت کرنی تھی، ایسی تربیت رہی کی. کہ مولا اب کیا ہوا؟ کہ تیرا بیٹا ابھی شراب پی کر آیا ہے، ڈرنک کر کے آیا ہے، ابھی الیاذ باللہ زنا کا گناہ کر کے آیا ہے، لہٰذا میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا. کہتا ہے سامان کو امام کے کہنے پہ دے دیا، بیوی کو امام کے کہنے پہ طلاق دے دی، لیکن بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، بیٹا کوئی قربان نہیں کر سکتا. میں غصے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی میرے بیٹے کو سزا دینے والے ہو. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. اتنا کہنا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. فرمائے مؤذن یہ خواب ہے، جب تو مجھ پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا چاہنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.